اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان صدری مجربات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اس چینل پر اپنے بھائیوں کے لیے تیسرا نسخہ لے کے آیا، اور یہ نسخہ ویسے تو آپ حکماء نے سنا ہوگا، سپوپی لاسانی یا اکثری بادیات، اس نام سے آپ نے یہ نسخہ سنا ہوگا، لیکن اس نسخے میں اساتذہ نے کچھ اضافہ کیا تو اسی وساطت سے اس نسخے کا نام بھی سپوپی لاسانی جدید رکھا ہے۔ یعنی کتابوں میں جو پہلے آتا تھا وہ تو ہلدی ملٹی سونف تھا، لیکن ابھی اس میں اساتذہ نے کچھ اضافہ کیا تو اس لیے اس نسخے کا نام بھی سپوپی لاسانی جدید رکھا ہے۔ اور یہ نسخہ بھی ویسے تو آپ بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ یہ حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی صاحب کا نسخہ ہے، اور اس کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، اور مکمل نسخہ آپ سن لیں۔ سونف 1 تولہ، ملٹی 1 تولہ، ہلدی 1 تولہ، مکو دانہ 1 تولہ، ریوند خطائی 4 تولہ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ سونف 1 تولہ، ملٹی 1 تولہ، ہلدی 1 تولہ، مکو دانہ 1 تولہ، اور ریوند خطائی آپ کو لینا ہے 4 تولہ۔ ابھی ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی ترکیبی تیاری۔ تو ترکیبی تیاری میں اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر ہم لوگ جاتا ہے پنسار والوں کے پاس اور اس کو نسخہ دیتا ہے کہ یہ نسخے کے اجزاء ہے اور اس کے اتنے اوزان ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں یہ تو صاف نہیں ہوتے، اس میں تو تنکی وغیرہ، کچرا وغیرہ، مٹی وغیرہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، تو پنساروں والا کیا کرتا ہے، وہ تو ادھر صاف نہیں کرتا، بس وہ تو جلدی میں ہوتا ہے، وہ اجزاء آپ کو اس کو تولتے ہیں، یعنی آپ نے اگر 50 گرام لکھے تو 50 گرام ایک چابڑی میں رکھتا ہے، اور پھر اس کو چکی میں ڈالتے ہیں، اس کے پاس ایک بڑا گرائنڈر ہوتا ہے، اس میں ڈالتا ہے اور اس کو پیستا ہے، اور پھر آپ کے سامنے تیار سپوپ رکھتا ہے کہ آپ کا یہ نسخہ تیار ہے۔ تو آپ جو حکماء ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو نئی حکماء ہے آپ ہرگز ایسا کام مت کیجیے، ہرگز ایسا کام مت کیجیے۔ یعنی جو اجزاء ہوتے ہیں، یعنی نسخے کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کا درست تشخیص، اور دوسرے نمبر پر آپ کا اجزاء کا خالص ہونا۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی ٹھیک رہے گی تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ یعنی صلہ بھی ملے گا۔ اگر چیزیں آپ نے استعمال کی، اس کے اندر جو کچرے وغیرہ ہوتے ہیں، مٹی وغیرہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ چیزیں اوریجنل نہیں ہے، تو پھر آپ کا نسخہ کچھ کام بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے تشخیص درست بھی کیا ہوگا تو پھر بھی یہ نسخہ کام نہیں کرے گا، اور وہ حکماء کی بدنامی ہوتے ہیں۔ تو جو میرے نئے دوست ہیں، حکماء ہیں، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھا کرے کہ پنسار کے پاس جب آپ جائیں تو پہلا ڈیمانڈ یہ کرنا ہے کہ چیزیں ہم کو اوریجنل چاہیے۔ جب وہ آپ کو اوریجنل چیزیں دے گا تو پھر آپ اس کی پیسائی ادھر نہیں کرنے کا، اس کو گھر میں لے کے آؤ، اس کو اچھی طرح صاف کرو، صاف کرنے کے بعد آپ کسی گرائنڈر یا کڑ میں اس کی پیسائی خود کرو۔ جب آپ پیسائی خود کریں گے تو اس میں محنت جو آپ کا ہے وہ شامل ہوگا، اور جس چیز میں محنت شامل ہوگا انشاءاللہ اس میں رزلٹ 100% اللہ کے فضل سے آپ کو ملے گا۔ تو یہ میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ شاید کچھ بھائی اس نسخے کو بنائیں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ حکیم صاحب آپ نے تو چینل پر اس نسخے کو بہت اوپر چڑھا کے بیان کیا، لیکن ہم کو تو رزلٹ نہیں ملے۔
تو پھر اس میں دو بات ہو سکتی ہے، ایک تو آپ کا تشخیص کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ کی اجزاء کا خالص ہونا۔ اگر خالص نہیں ہے تو پھر آپ کا درست تشخیص بھی کام نہیں کرے گا۔ تو نسخہ نویسی میں ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ اس کو صاف کرو گے پھر اس کو الگ الگ پیسنا ہے، اور اکثر جو ہمارے نئے حکماء ہیں وہ یہ غلطی کرتا ہے کہ ریون خطائی کو چانی سے چھان لیتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ ریون خطائی کو آپ کپل چھان کرنا ہے، یعنی اس کو جتنا بھی باریک کرے گا اس کا فائدہ آپ کو ڈبل ملے گا۔ اگر اس کی پیسائی اچھی نہیں ہے تو پھر یہ گودوں کے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ریون خطائی جس نسخے میں بھی اس کا استعمال ہوگا تو آپ اس کو عام چانی سے نہ چھان دیا کریں، اس کو کپڑ چھان کرنا ہے۔ اور کپڑ چھان تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز کا سپوپ کسی کپڑے میں ڈال کر اس کو کپڑ چھان بولتا ہے۔ تو ابھی آپ نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ صاف کیا، پھر اس کا باریک سپوپ بنایا اور آخر میں آپ نے اسے یکجا کیا، تو آپ کا سپوپ لسانی جدید تیار ہے۔ ابھی اس سپوپ کا جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ اس کی مقدار خوراک ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ 1 تا 2 گرام حسب ضرورت ہمراہ بدرقہ مناسبت دن میں 2 یا 3 بار دے سکتا ہے۔ بعض امراض میں اس کے ساتھ پی خوراک کشت سنک دورتی شامل کرنے سے اس کی تاثیر دوچند ہو جاتی ہے۔ وہ تو حکماء کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو مریض اس کے پاس آتا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن کے حساب سے وہ اس میں کشت سنگ اضافہ کر سکتا ہے۔ وہ آپشنل ہے، یعنی اس نسخے میں پہلے سے اسے شامل نہیں کرنا ہے۔ جو نسخہ 5 چیزوں کا بتایا یہ آپ کو بنانا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے۔ ابھی میں نے آپ بھائیوں کو یہ بھی بتایا کہ نسخے کا مزاج معلوم ہونا چاہیے، تو اس نسخے کا مزاج غدی اعصابی ملین بنتا ہے۔ غدی اعصابی ملین اس نسخے کا مزاج بنتا ہے۔ اور ابھی اس کے جو خواص اور فوائد ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ناک کے غدد، ناک کی ہڈی بڑھ جانے کی وجہ سے نزلہ، ریشہ، چھینکے آنا، بند نزلہ کو مفید ترین نسخہ ہے۔ بند نزلہ، ریشہ لیسدار، خشک کانسی، گلے کی خرابی، ترشی، تیزابیت کے سبب سوزش معدہ و امعاء، ورم امعاء، پرانی پیچس، بخار کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نسخہ امراض نسواں یعنی عسر الطمس، سوزش رحم، ورم رحم، انقلاب رحم، انصبات رحم، رحم کا ٹل جانا اور ہارمونل جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ نہایت ہی مفید ہے۔ یعنی جو ہارمون کا مسئلہ بنتا ہے عورتوں میں تو اس کے لیے یہ نہایت ہی مفید نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ضعف جگر کے تمام امراض میں بروسی کی دوا ہے۔ یعنی اس کے بہت سے فوائد ہیں اور ایک قابل حکیم اس سے بہت سے کام لے سکتا ہے مختلف بدرقجات کے ساتھ مختلف امراض میں۔ اور اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جس خواتین کے ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس نسخے کے 1 ماہ استعمال کرنے سے اس کا جو ہارمون کا مسئلہ ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تصدیقی نسخہ ہے اور کئی حکماء نے اس کی تصدیق لگائی، اور یہ نسخہ ڈاکٹر سید تنویر حسین لالا موسیٰ والا یہ اس کا نسخہ ہے جو بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ اور یہ 4 سال پہلے یہ نسخہ میں نے بنایا اور ابھی میرے پاس ہر ٹائم یہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ایک نسخہ یہ تو بہت کم قیمت پر بنتا ہے۔ اور اس نئے چینل پر میں نے جو انٹروڈکشن میں بتایا آپ بھائیوں کو کہ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر وہ نسخے ہوں گے جو آپ کو
100-200 روپے میں پورا نسخہ ملے گا، یعنی آپ کا پورا نسخہ 100-200 روپے پر بن جائے گا۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائے کہ اگر کوئی غریب اور لاچار مریض بھی آپ کے مطب پر آتے ہیں تو پھر آپ بلا جھجک یہ نسخہ اس کو فری بھی دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ کم خرچ بالا نشین نسخہ ہے۔ یہ تھا آج کا ایک اکثری نسخہ جو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل پر جتنی بھی ویڈیو آتے ہیں اس کو آپ مکمل واچ لیا کریں، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔